اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانشقاق مکیۃ۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ اس صورت کا موضوع بھی جہنم میں کئی حالات ہوں گے مشرکین کے، کہ دنیا پر تو مشرک کئی حالات کرتے تھے نا موحدین کے ساتھ۔ پچھلی صورت میں مطففین کے اندر سن چکے ہو کہ ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے، باتیں بناتے تھے۔ تو دن قیامت کے مسلمان ان مشرکوں کے اوپر ہنسیں گے جب جائیں گے بہشت میں۔ تو دن قیامت کے جہنم کے اندر کئی حالات ہوں گے مشرکین کے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگائے گا لِرَبِّهَا، اپنے رب کے حکم کو، وَحُقَّتْ، اور اس کو یہ حق بھی ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ، اور زمین مدت کھینچ دی جائے گی چمڑے کی طرح، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور ڈال دے گی جو کچھ اس زمین میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔ آسمان جب پھٹ جائے گا اس وقت نزول ہوگا ملائکوں کا، تو آسمان اپنے رب کے حکم پر کان دھرے گا، لگائے گا، اور اس کو حق بھی ہے اپنے رب کے حکم کے اوپر کانوں کا دھرنا۔ جب زمین چمڑے کی طرح کھینچ دی جائے گی یا ربڑ کی طرح، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ زمین کے اندر موجود ہے، القت، بیر پھینک مارے گی، ما فیہا، جو کچھ زمین میں موجود ہے، وتخلت، اور خالی ہو جائے گی، بالکل کوئی چیز زمین میں نہیں رہے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور کان لگائے گی لِرَبِّهَا، اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ، اور اس کو یہ حق بھی لائق ہے کہ لگائے۔ تو یا ایھا الانسان، اے انسان، ترغیب ہے یا اعمال صالح کی، کہ جب آسمان بھی اپنے رب کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوگا، زمین بھی کھینچ دی جائے گی، ہر چیز بیر پھینک کے رکھ دے گی اور اپنے رب کے حکم کی پابند ہوگی، جو کہے گا وہی تسلیم کرے گی۔ جب یہ حالات پیش آئیں گے مختلف، تو اسے جہنم کے اندر بھی مشرکین کے مختلف حالات ہوں گے۔ آج تو زمین کے اندر جو کچھ چھپایا جا رہا ہے، کسی کا کوئی عیب ظاہر نہیں کرتے، ہر چیز اپنے اندر سمائے ہوئے ہے، لیکن جب دن قیامت کا ہوگا سب کچھ بیر نکال کے رکھ دے گی، کوئی چیز ہی اپنے اندر محفوظ نہیں لے گی، نکال کے ڈال دے گی۔ فرمایا کہ اے انسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، اے انسان، بے شک تو کادح، بمعنی کاسب، کسب کرنے والا، تو کسب کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، تو اپنے رب کے پاس پہنچنے والا ہے، یعنی تو قصد کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، یعنی موت کی طرف۔ تیری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور دن پہ دن تو آگے قصب کیے جا رہا ہے موت کی طرف۔ جب موت کے قریب مرنے کی دیر ہی ہے جو تو نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو دن بدن کھینچے چلا جا رہا ہے۔
اور زندگی ختم ہوتی جا رہی، جتنی زندگی ختم ہوتی جائے گی اتنی قربت تیری زیادہ ہوتی جائے گی۔ اے انسان، بے شک تو کھینچے چلا جا رہا ہے، کسب کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف کا دھن کھینچنا، فملاقیہ، پس تو ملے گا اپنی جزا کو۔ فاما بہرل من اوتی کتابہ بیمینہ، جو دیا گیا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فسوف یحاسب، ان قریب حساب ہوگا، حساب یسیرا، آسان حساب اس کا۔ جس کو دن قیامت کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے لیے تو حساب آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جب وہ اپنے حساب سے فارغ ہو جائے گا اس وقت وہ لوٹے گا إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے آل کی طرف، مسرورہ، خوش خوش، جنت میں اپنے آل کی طرف خوش خوش وہ لوٹے گا، بڑے خوش ہوگا۔ وَأَمَّا بہرحال من اوتی یا کتابہ، یہ تخفیف اخروی ہے، بہرحال جو دیا گیا کتابہ اس کا نام اعمال، وراء ظہرہ، اپنی پیٹھ کے پیچھے، یعنی بائیں ہاتھ میں۔ جہنمی کو جب نامہ اعمال ملے گا تو اس کا بائیں ہاتھ سینہ چیر کے پیچھے نکال کے پیچھے سے اس کو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ بہرحال جو دیا گیا نامہ اعمال اس کا، وراء ظہرہ، اس کی پیٹھ کے پیچھے، فسوف یدعو ثبورا، پکارے گا وہ اس وقت ہلاکت کو، موت کو بلائے گا، اور کئی تمنے کرے گا مصیبتوں میں، کاش کہ مجھے مصیبتیں آئیں جس سے مجھے موت واقع ہو جائے، کسی طریقے سے میرا یہاں چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور داخل ہوگا وہ آگ کے اندر۔ کیوں یہ سزائیں اس کو مل رہی ہیں؟ اس لیے کہ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ بندہ دنیا میں اپنی آل کے اندر خوش رہتا تھا، اللہ کے احکام کی پرواہ بھی نہیں کرتا تھا۔ اِنَّهُ ظَنَّ، بے شک وہ گمان کرتا تھا، ان لن یحورا، کہ ہرگز نہیں اس کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، وہ ہلاکت اس کے اوپر آئے گی بھی نہیں، یعنی وہ قیامت کا بالکل منکر تھا۔ بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب تو اس کو دیکھتا تھا نا۔ فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں بالشفق، شام کی سرخی کی، واللیل، اور رات کی، وما وسق، جب وہ سمٹ کر جمع کر لیتی ہر چیز کو، والقمر، اور چاند کی، اذا اتسق، جب وہ پورا ہو، لا ترکبن، یہ جواب قسم، رات کی سرخی کی قسم، اور قسم ہے شام کی سرخی کی قسم اور رات کی قسم، جب وہ سمیٹ کر جمع کر لیتی ہے اپنے اندر ہر چیز کو، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، یہ قسمیں کھا کے جواب قسم یہ، لترکبن طبقا عن طبق، تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت کو ضرور تم آ رہے ہو، لترکبن، سوار ہو رہے ہو ایک طبق سے دوسرے طبق کی طرف، ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی کی طرف، ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف تم ضرور سیڑھی بر سیڑھی آ رہے ہو، سوار ہوگے ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی کی طرف، یعنی تم اپنا سفر طے کیے جا آ رہے ہو، کرتے چلے جا رہے ہو۔ فما لہم لا یؤمنون، پس کیا ہے تمہارے لیے، تم ایمان کیوں نہیں لے آتے اللہ پر۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، شکوہ جب پڑھا جاتا ہے ان کے اوپر قرآن، لا یسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے اس وقت، بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں، یکذبون، وہ تو الٹا جھٹلاتے ہیں۔ کیا ایمان نہیں لے آتے؟ پھر اس سے مزید ترقی، یعنی جس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے وہ لوگ، بلکہ وہ سجدہ ریز کیا، پھر ترقی کی، بلکہ وہ کافر تو سرے سے انادی ضدی اتنے ہیں کہ وہ جھٹلاتے ہیں۔ یہ سجدے کا جو ہے یہ آپ کے اوپر سجدہ پڑ گیا ہے، ہر ایک سجدہ دے گا ایک۔ اگر ایک آیت ہو، ذرا سجدے صاحب کے بارے سمجھ لو، اگر ایک آیت ہو، ایک جگہ پر بیٹھ کے آپ بار بار وہی آیت پڑھتے رہیں تو صرف ایک ہی سجدہ آپ کے اوپر آئے گا۔
اگر ایک آیت سجدے والی ہے اور آپ جگہ بدلتے رہو تو پھر جتنی جگہیں بدلو گے اتنے ہی آپ کے اوپر سجدے آئیں گے۔ ایک جگہ ہو اور سجدے والی باقی آیتیں وہاں بیٹھ کے پڑھتے رہو تو جو نئی آیت پڑھتے جاؤ گے سجدہ بھی نیا پڑ جائے گا آپ کے اوپر۔ سجدہ صاف دینا کس طرح ہے؟ سجدے صاف کی نیت کرنی ہے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاؤ، یا اللہ اکبر کہہ بغیر بھی چاہو تب بھی سجدہ ادا ہو جائے گا، اور پھر سر اٹھا لو 3 دفعہ تسبیحات کہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کہو تب بھی ٹھیک ہے، سر اٹھا لو بس چپ اپنے کام چلو، لازمی نہیں ہے سلام پھیرنا کہیں، اصل مقصود ہے پیشانی زمین کے اوپر رکھنا، وہ آپ کا ادا ہوگی۔ اگر ایک آدمی پڑھ رہا ہے دوسرے سن رہے ہیں تو سننے والوں کے اوپر بھی سجدہ لازم آئے گا، تو اس لیے آپ جو بھی سماعت کر رہے ہیں جو آگے سنیں گے یہ آیت اس کے اوپر سجدہ ضروری ہوگا، باقی بھی سجدے ان میں سے یہ بھی سجدہ ہے آپ کے اوپر۔ واللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما یوعون، اللہ خوب جانتا ہے ان کے نامہ اعمال کو جو کچھ وہ کرتے رہے۔ فبشرہم، پس خوشخبری سنا میرا پیغمبر ان کو، خوشخبری سنا دے ان کو بے عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ تو یہ کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ خوشخبری تو اچھے کام کی ہوتی ہے، عذاب کون سا اچھا کام ہے؟ تو یہ قسم کا ان کے ساتھ بھی مذاق والا طریقہ ہے، جب وہ اس قسم کے مذاق کرتے تھے تو یہ بھی انہی کا حشر اسی طرح ہی ہوگا، جیسا سوال ہوگا ویسا ہی جواب ہوگا۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے وعملوا الصالحات، عمل صالح کرتے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہوگا ختم نہ ہونے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البروج۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود والشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان برجوں والے کی، والیوم الموعود، اور اس وہ والیوم دن موعود وعدہ دیا، قسم ہے آسمان برجوں والے کی۔ جواب قسم کیا ہوگا ان دو قسموں کا؟ قسم ہے آسمان برجوں والے کی اور اس دن کی جو موعود وعدہ دیے گئے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ پکڑ تیرے رب کی بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، کہ پکڑ تیرے رب کی بڑی سخت ہے۔ وشاہد ومشہود، قسم ہے حاضر ہونے والے کی، ومشہود، اور حاضر کی ہوئے کی۔ کہتے ہیں حاضر ہونے والے سے مراد جمعہ ہے، ومشہود سے مراد عرفات کا دن ہے، اور کہتے نہیں، بعض کہتے ہیں شاہد ومشہود، حاضر ہونے والے وہ ہیں جو کافر مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے تھے، خندقوں کے اندر جلا رہے تھے۔ مشہود وہ ہیں حاضر کیے ہوئے جو اس کے اندر جل رہے تھے خندقوں کے اندر۔ شاہد و مشہود واقعہ اس طرح ہے، ایک بادشاہ تھا جو بت پرست تھا اور انتہا درجے کا تعصب تھا اس کے اندر۔ وہ مسلمانوں کو بھی حکم کرتا تھا کہ بت کی عبادت کریں، لیکن مسلمان اس کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اس نے مشورہ کیا اپنے مشیروں سے کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا پھر ایسے کریں، آپ ایک خندق کھدوائیں، خندق کھدوا کے ایک عورت تلاش کریں جس کا معصوم بچہ ہو، جو ابھی تک دودھ پیتا ہو۔ آپ اس کو کہیں کہ اب تو چھوڑتی ہے اپنے الہ کو کہ یا نہیں تو میں پھر تیرے بچے کو اس کے اندر آگ کے اندر ڈالتا ہوں، خندقے کھدا کے آگ جلاؤ اس کے اندر۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، بڑے بدمعشودے کرسیاں اوپر ڈال لی، عورت لے آئے، اس کا بچہ انہوں نے چھین کے کہتے اب دیکھ لے، وہیں آپ چھوڑ دے اپنے اللہ کو، نہیں تو تجھے اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ پھر اس وقت اس نے کہا نہیں، میں اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی، بچے کو ڈالا انہوں نے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اس وقت بچہ جب اندر گیا، عورت چیخنے لگ گئی، تو بچے نے اندر سے آواز دی، امی پریشان نہ ہو، تو بھی اندر آ جا، زہرن تو آگ ہے ورنہ یہ گلزار ہے، باغ ہی باغ ہے۔ یہ اس کا واقعات ہے۔ اور دوسرا وہ بھی واقعات آتا ہے مسلم شریف کے میں بھی،
اور دوسری کتابوں میں بھی کہ وہ جو ایک بادشاہ تھا اس کے پاس ایک جادوگر تھا بڑا ماہر، جادوگر ہو گیا تھا بوڑھا۔ اس نے بادشاہ کو کہا تھا کہ مجھے کوئی لڑکا دے جس کو میں اپنا یہ کرتب جادو والا علم دوں، کوئی ذہین سا۔ انہوں نے لڑکا تلاش کیا، ایک ذہین سا، وہ دیا، وہ علم اس سے سیکھتا تھا۔ اور جب وہ گھر میں شامی واپس چلا جاتا، صبح آ جاتا، تو جب صبح آنے لگا تو راستے کے اوپر ایک راہب تھا عیسائی، اس وقت وہ تعلیم دیتا تھا، وہ اس نے اس کی تعلیم سنی تو اس کا دل لگ گیا، وہ وہاں اس سے کچھ تعلیم حاصل کرتا۔ جب واپس ادھر بادشاہ کے آتا، اس جادوگر کے پاس لیٹ ہو جاتا، کہتا آج مجھے گھر سے دیر سے چھٹی ملی ہے۔ تو اس طرح کام چلتا رہے، وہاں سے بھی سیکھتا، اس سے بھی سیکھتا۔ راستے پر ایک اژدہا دیکھا، لوگ نہیں گزر رہے تھے، وہ گزرنے نہیں دیتا تھا، تو اس نے کہا تجربہ کرتا ہوں جادوگر کا علم سچا ہے یا اس راہب کا۔ تو اس نے بسم اللہ پڑھ کے پتھر اٹھا کے اس اژدہا کو مارا، تو اس کو لگنے کی دیر تھی، وہ مر گیا، وہ پکا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ واقعی یقین ہو گیا کہ سچا اصل راہب ہے، اور راہب نے بھی اس کو نصیحت کی تھی جب اس نے بتایا بھئی آپ نے میرا کسی کو بتانا نہیں۔ پھر ایسے چلتے چلتے لوگوں نے اس کے یہ کرتب دیکھے، پھر وہ کہتے ہیں نبینا ایک آدمی ہوتا تھا بادشاہ کے پاس، اس کو اس نے ایسے بتایا کہ اس کے ہاتھ پھیرا، بسم اللہ پڑھ کے وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایسے چلتے چلتے بات مشہور، یہ بھی کافی لمبا ایک واقعہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، برا ہے یہی جو خدقوں کے اندر وہ مسلمانوں کو ڈالتا تھا بادشاہ یہ ظالم، اور آپ اوپر بیٹھ کے تماشے دیکھتا تھا۔ تو شاہدین سے مراد وہ شاید کافر ہے جو اوپر کرسی ڈالتے تھے، اور مشہود سے مراد وہ مسلمان ہیں جو آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ تو پھر لڑکے کو مارنے کی کوشش کی، وہ مرتا نہیں تھا، تو پھر دریا میں لے جاتے ہو، پھر واپس ہٹ کے آئے، تو کافی لمبا چوڑا واقعہ وہ صحیح اگر بیان کیا جائے تو۔ قسم ہے ذات پرجوں والے کی اور دن وعدے دی ہوئے کی، جواب قسم بے شک رب تمہارا بڑا ہی پکڑ، تیرے رب کی بڑی سخت ہے، قسم حاضر ہونے والوں کی اور مشہود حاضر کی ہوئے کی، چاروں اٹھا کے جواب قسم یہی نکلے گا کہ تیرے رب کی جو گرفت ہے نا وہ بڑی سخت ہے۔ انسان قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے کھیاں والے، کھیاں کھودنے والے، النار ذات الوقود، آگ ہے بہت ایندھن والی، اذ ہوم جب وہ علیہا اس آگ کے اوپر قعود بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی اور وہ اس پر ما یفعلون جو کرتے بالمومنین مومنوں کے ساتھ، شہود وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے تھے، موجود تھے وہاں، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے تھے۔ ما ناکمو، یہ کیوں مسلمانوں کے ساتھ آگ کی خندقوں میں ان کو جلا رہے تھے، اتنا ظلم کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ، کہتے ہیں ما ناکمو منہم، نہیں انہوں نے انتقام لیا تھا مسلمانوں سے، الا مگر صرف اس لیے کہ ان یؤمنو، وہ ایماندار کہتے تھے، وہ ایمان لے آئے تھے، باللہ اللہ کے ساتھ، العزیز جو زبردست ہے، الحمید تعریف کیا ہوا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ تکلیفیں دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، تو فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے عذاب ہے آگ جلانے کا۔ اب یہ ہے ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا، یہ پہلا ثمرہ۔ دوسرا وَلَهُمْ عذاب الحریق، ان کے لیے عذاب ہے آگ بھڑکائی ہوئی کا۔ تو جہنم اور آگ یہ دونوں ایک نہیں ہے، یہاں سے تو محسوس ہوتا ہے جہنم علیحدہ ہے اور آگ علیحدہ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے عذاب و جہنم کے اندر عذاب صرف آگ والا تو نہیں ہوگا، جہنم کے اندر عذاب اور بھی ہوں گے، بچھوؤں کا عذاب ہوگا، سانپوں کا عذاب ہوگا، اس قسم کے اور عذاب ہوں گے۔ تو جہنم، عذاب و جہنم یہ آگ سے ہٹ کر اور عذابوں کا تذکرہ ہے۔ وَلَهُمْ عذاب الحریق،
اور یہ مستقل آگ کے عذاب والے کا تذکرہ ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کرتے رہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے بغاتیں چل رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، ذالک فوز الکبیر، یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ تیرے رب کی بڑی سخت ہے، اور دن وعدے دیے ہوئے کی، جو وعدہ جس دن کا دیا گیا اس پکڑ جو تیرے رب کی ہے وہ بڑی سخت ہے اس دن کی۔ انہ ویبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرنے والا ہے، ویعید، دوبارہ بھی قیامت کو وہی پیدا کرے گا۔ وہو الغفور، وہ بخشنے والا ہے، ودود، محبت کرنے والا ہے نیکوں سے۔ هو الغفور، وہ بخشنے والا ہے بغیر توبہ کے بھی، توبہ کے ساتھ بھی، والودود، محبت کرنے والا ہے نیکوں سے، ذو العرش المجید، جو مالک ہے عرش بڑی شان والے کا، فعال لما یرید، پس کرتا ہے جو کچھ وہ ارادہ کرے۔ حل اتاکا، کیا پہنچی تجھ کو بات حدیث الجنود، بات لشکروں کی، یہ شاہد اور مشہود کے، پہنچی تجھ کو بات اس کے متعلق ہے، پہنچی تجھ کو بات لشکروں کی، فرعون و سمود، یعنی فرعون اور سمود کی، جو مشرک اور کافر ہونے کی وجہ سے تباہ ہوئے تھے۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں، فی تکذیب، تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ، اور اللہ بھی، من ورائہم محیط، ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن بڑی شان والا ہے، فی لوح محفوظ، جو لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الطارق، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، اس کا بھی بزرگ جزا سزا ہوگی، مدار مفوضیت اعمال ہے کہ جزا سزا ہوگی، اور سب کی جو جزا سزا کی جو مدار ہے وہ اعمال کا محفوظ ہونا ہے، ہر نفس کا، ہر نفس کا اعمال محفوظ ہے، اور ہر ایک کے اعمال کے اوپر جزا سزا ہوگی۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور رات کو آنے والے ستارے کی، وما ادراک ما الطارق، اور کیا معلوم کیا ہے رات کو آنے والا، النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکنے والا، ان کل نفس، کہ ہر ایک نفس، لما علیہ، جبکہ اس کے اوپر حافظ، ایک نگران ہے، جو بھی ہے نا ہر ایک کے پاس ایک نگران ضرور ہے، ہر انسان کے اوپر ایک نگران حفاظت کرنے والا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، پس چاہیے کہ دیکھے، یہ ہے دلیل عقلی برائے ثبوت قیامت، چاہیے کہ دیکھے انسان مما خولے کا، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، خولے کا مما دافق، پیدا کیا گیا پانی اچھلنے والے سے، یخرج، جو نکلتا ہے من بین الصلب، پیٹ کے درمیان سے، والترائب، اور سینے کے مابین سے، مرد کا پیٹ سے نکلتا ہے، عورت کا سینے سے، انہو علی رجعہ، بے شک وہ اس کے لٹانے پر لقادر، قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس وقت لوٹے گا نا اس دن ظاہر ہو جائیں گے سارے راز، عقائد باطلہ، دنیا، سارے جتنے اعمال آنے وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے جس دن، یوم تبلی السرائر، جس دن ظاہر کر دیے جائیں گے سارے راز، فما لہ من قوت، پس نہیں ہوگا اس کے لیے من قوت، کوئی طاقت رکھنے والا، ولا ناصر، نہ کوئی مدد کرنے والا، خود بھی کوئی طاقت نہیں رکھے گا دفع کرنے کے لیے، اور نہ کوئی امداد کرنے والا ہوگا، سارے راز اس دن کھل جائیں گے۔ والسماء ذات الرجع، قسم آسمان بارش والے کی، والارض ذات الصدع، اور قسم زمین پیچنے والے کی، جواب قسم، کذالک تخرجون من القبور، اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔
انہو بے شک وہ لقول فصل بات ہے دو ٹوک، وما ہوا نہیں ہے وہ بات بالحزل ہنسی مذاق کی، انہم بے شک وہ یکیدون کیدا وہ تدبیریں کرتے ہیں دین حق کے خلاف، قاعدہ تدبیریں کرنا، واقعید قاعدہ اور میں بھی تدبیریں کرتا ہوں، تدبیریں کرنا ان کی ناکامی میں اور ان کو سزا دینے میں۔ وہ یہ کرتے دین حق کے مخالف ہے تاکہ دین حق مٹے۔ اللہ کہتے ہیں میں تدبیریں کرتا ہوں، میں ان کے تدبیروں کو ناکام بھی کرتا ہوں اور ان کی سزا کی بھی کاروں، میں ان کو سزا دوں گا۔ وہ تدبیریں کرتے ہیں، تدبیریں کرنا دین حق کے خلاف، وعقید و قاعدہ میں تدبیریں کرتا ہوں، تدبیریں کرنا ان کی ناکامی اور عقوبت کی۔ فماہل الکافرین تخفیف پر ڈھیل دے تو کافروں کو، امہلہم رویدا دے ڈھیل ان کو تھوڑی سی، عقوبت تو ضرور آئے گی، سزا تو ضرور دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ وضو یہاں بیان توحید ہوگا اور تزہید من الدنیا، توحید کا بیان ہوگا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا میں دل نہ لگاؤ، آخرت کی تیاری کرو۔ سبح اسم پاکی بیان کر تو اپنے رب کے نام کی، اعلیٰ جو سب سے بڑا ہے، الذی خلق جس نے پیدا کیا، فسوا برابر کیا، والذی وہ ذات قدر اندازہ کیا، فہدا پس رہنمائی بھی کی، والذی اخرج المرعی جس نے نکالا چارہ، وجعلہ غثاء آوا بنا دیا اس کو خشک، اہوا کالا، سنقرئک فلا تنسیٰ ان قریب ہم یاد کرا دیں گے تجھے، فلا تنسیٰ پس تو بھولے گا نہیں اس کے کسی جز کو بھی، ہم قرآن خود یاد کرا دیں گے تجھے، تو نہیں بولے گا میرا پیغمبر کسی جز کو بھی، الا ما شاء اللہ مگر اتنی قدر جتنی اللہ چاہے گا اس کا بھلانا۔ ہاں اللہ اگر بھلوائے گا تو پھر علیحدہ بات ہے، ورنہ تو نہیں بولے گا۔ انہو بے شک وہ اللہ، یعلم الجہر جانتا ہے ظاہری چیزوں کو بھی، ما یخفی جو مخفی ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ہم آسانی کریں گے تیرے لیے آسانی کرنا، فذکر تسلی پس تو نصیحت کر میرا پیغمبر، ان النفعۃ الذکریٰ نفع دے گی نصیحت، جو اس کو سمجھیں گے سمجھ کر مان لیں گے، سیذکرو ان کا من یخشا ان قریب یاد وہی کرے گا، من یخشا جو ڈرتا ہے اپنے رب سے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ اور دور بھاگے گا اس سے اشقا بدبخت انسان، الذی یصلی النار جو داخل ہوگا آگ کو، کبریٰ بڑی آگ کو یعنی جہنم میں، ثم لا یموت پھر نہیں مرے گا اس میں، فیہا جہنم میں، ولا یحییٰ نہ زندہ رہے گا یعنی عاجز ہوتا رہے گا، قد افلح من تزکیٰ تاکہ کامیاب وہی ہوگا دونوں جہانوں میں، من تزکیٰ جو پاک کر جس نے پاک کر لیا اپنے آپ کو شرک سے، وذکر اسم ربہ پر یاد کر اپنے رب کے نام کو ذکر کیا کر اپنے رب کا، فصلی پس نماز پڑھ، بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ ترجیح دیتے ہیں وہ دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ اور آخرت تو کئی گنا بہتر ہے، و ابقیٰ اور باقی رہنے والی ہے، ان ھذا بے شک یہ لفی الصحف الاولی پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھا، بلکہ یہ مضمون جو تھا صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ مضمون پہلے صحیفوں میں بھی تھا، قیامت کا تذکرہ،
صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، موضوع سیرت کا تزید من الدنیا، اور لوگوں دنیا سے بے رغبت اختیار کرو، دنیا میں اپنا جی نہ لگاؤ، یہ اس صورت میں سمجھایا جا رہا ہے۔ حل عطا کا تخفیف اخری، کیا پہنچی تجھ کو بات ڈھانپنے والے کی، وجوہ ہوئیں بہت سارے چہرے، یوم دن اس دن، خاشیتن ذلیل ہونے والے ہوں گے، عاملتن محنت کرنے والے ہوں گے، ناصبتن تھکے ہوئے ہوں گے۔ عاملتن ایک منع مصیبت جھیلنے والے بھی ہوں گے، ناصبتن تھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ محنت کیا ہوگی ان کی؟ کہتے ہیں دنیا میں جب محنت کرتا اور نیک اعمال سوائے مشرک نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، حج کرتا ہے، یہ اب بیچارہ تہجد پڑھتا ہے، یہ عمل کر تھک جائے گا، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا اس کو، سوائے تھکاوٹ کے کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ عاملتن ناصبتن محنت کرنے والا ہوگا، ناصبتن تھکنے والا ہوگا۔ یا پھر کہتے ہیں جہنم کے اندر ایک زنجیر ہے جس کی لمبائی 70 گز ہے، 70 گز اس کی لمبائی ہے، اور اللہ کہے گا چڑھو جن میں اس دے ہوتے، چڑھ اس زنجیر کے اوپر، وہ چڑھے گا، جہنم کا ہوگا وہ، پھر گر جائے گا، پھر چڑھے گا، محنت کرتا رہے گا، چڑھ نہیں سکے، سوائے تھکاوٹ کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یا دنیا کے اندر اب دیکھو کتنی محنت کرتا ہے سارے دن، سبحان اللہ، تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، پیسے خرچ بھی کرتا ہے، افطاریاں بھی مشرک کراتا ہے، باقی اللہ کرتا ہے، رات کو تھک جاتا ہے 20 تراویح پڑھ کے، راتی نوافل تھکا کر عبادت بھی یہ قبول اور قبول، لیکن شرک والی ایسی بیماری ہے، دن قیامت کے سوائے تھکاوٹ کے کوئی چیز اس کو ملے گی نہیں، صرف تھکاوٹ ہی تھکاوٹ۔ تسلا نارن حامیہ، داخل ہوگا آگ بھڑکتی ہوئی میں سوزان، تو اس کو پلایا جائے گا من عین آنیہ، گرم چشمے سے پانی، لیس لہم نہیں ہوگا ان کے لیے طعام کھانا، الا من ضرین مگر خاردار جھاڑی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمن نہ تو موٹا کرے گی وہ، ولا یغنی من جوع نہ تو بھوک ختم کرنے والی ہوگی، وجوہ یومئذ ناعمۃ، اور بہت سارے چہرے، بشارت خوشخبریاں، بہت سارے چہرے اس دن ناعمۃ تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیۃ اپنی کوششوں میں وہ راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ اونچے باغوں میں ہوں گے، لا تسمع فیہا نہیں سنیں گے ان باغوں میں، جنت کے اندر لاغیتن کوئی بےہودگی، فیہا اس جنت کے اندر عین جاریہ چشمے جاری ہوں گے، فیہا سرر مرفوعۃ تختے ہوں گے بلند واکواب موزونۃ رنگی ہوں یا اب خورے ہوں گے، پیالے ہوں گے اب خورے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ نمارق مصفوفہ بچھئی ہوئی ہوں گی کلینیں بچھئی ہوئی ہوں گی، ونمارق مصفوفہ کلینیں بچھئی ہوئی ہوں گی، وزرابی مبثوثا اور اوپر سرانے لگے ہوئے ہوں گے قطاروں کے اندر، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت آیا دیکھتے نہیں ہیں وہ کہ اونٹ کی طرف کس طرح پیدا کیا گیا ہے، وإلی السماء اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، کیف رفعت
कैसे बुलंद किया गया है। वैलल जिबाल और पहाड़ों की तरफ कैफा नुसिबत कैसे धंसा दिए गए हैं। वैलल अर्ज़ और ज़मीन की तरफ कैफा सुतियत कैसे बिछा दिए गए हैं। फ़ज़क्किर तसल्ली फ़ज़क्किर पस नसीहत कर तो मेरा पैगंबर, इन्नमा अंत मुज़क्किरुन बेशक तो नसीहत करने वाला है, लस्ता अलैहिम नहीं है तो इनके ऊपर बेमुसैतिन दरोगा, इल्ला मन तवल्ला मगर जिसने मुँह मोड़ लिया नसीहत हासिल करने से, व कफरा और इनकार किया उसने, फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाह पस अज़ाब देगा उसको अल्लाह, अज़ाब अल अकबर बहुत बड़ा अज़ाब। इन्ना इलैना इयाबहुम बेशक हमारी तरफ उनका लौटना है, सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम बेशक हमारे ऊपर हिसाब है उनका, आप ज़्यादा गम में ना पड़े मेरा पैगंबर। अच्छा, ये मुशरिक हंसने लग गए। मुशरिक हंसते थे कि ये कहते बड़े बड़े तख्ते होंगे ऊंचे ऊंचे और ऊपर कलीनें बिछी होंगी, सिराने ऊपर तख्ते होंगे, फिर रखे हुए आब खोरे होंगे, कलीनें बिछी होंगी, कतारों में ऊपर सिराने भी लगाए हुए होंगे। ये मजाक है, ये कहाँ से आया बड़े बड़े तख्ते, ये कैसे होगा? हंसते थे। अल्लाह ने कहा ओ बेवकूफ़ो, ये हंसने की कौन सी बात है, क्योंकि वो जो तख्ते होंगे इतने बड़े बड़े होंगे कि जब जनती इरादा करेगा ऊपर चढ़ने का तो वो खुद नीचे हो जाएंगे, जब ये आराम से बैठ जाएगा फिर ऊपर हो जाएंगे, जब ये इरादा करेगा अब नीचे उतरूं फिर वो नीचे हो जाएंगे। अब उन्हीं के ऊपर अब खोरे बने होंगे, शराब के, पीने की, खाने की चीज़ें होंगी, सब डिशें लगी हुई होंगी और कलीने खूबसूरत बिछी हुई होंगी और तकिए लगे पड़े होंगे। अल्लाह ने कहा बेवकूफ़ो, क्या तुसा आसमान ऊँट की तरफ नहीं देखा? कितना ऊंचा जानवर है, लेकिन जब मालिक चढ़ने का इरादा करता है ऐसे उसकी रस्सी को खींचता है, वो अपनी गर्दन झुका देता है। जब वो मालिक उसकी गर्दन के ऊपर पाँव रख लेता है फिर वो अपनी गर्दन ऊपर करता है, उसको अपने ऊपर चढ़ा लेता है। क्या ऊँट के ऊपर चढ़ा जा सकते? वहाँ नहीं चढ़ा जा सकता। ये अल्लाह ने जवाब दिया उनके, फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूआ। दूसरा तुमने कहा अकवाब मौज़ूना कि वो रखे हुए आप खोरे होंगे, तो क्या तुम इला समाए कैफ़ा रुफ़िअत, तुम आसमान की तरफ नहीं देखते कैसे बुलंद किया गया? क्या आसमान बुलंद किया? ये इतना बुलंद हो सकते तो क्या वहाँ आप खोरे नहीं रखे जा सकते इतने ऊपर? बाकी तुमने कहा नमारे को मसफूफ़ा कि कलीने बिछाई हुई होंगी। कलीने किस तरह बिछाई? क्या तुम नबीने हो? ज़रा ज़मीन की तरफ देखो। इलल जिबाल ना इलल जिबाल कैफ़ा नुसिबत, ज़रा देखो तो सही ज़मीन कैसे पहाड़ लगाए गए हैं, और आगे इलल अर्ज़ कैफ़ा सुतियत, ज़मीन कैसे बिछाई गई है। क्या पहाड़ों पे रखे जा सकते हैं? ज़मीन बिछाई जा सकती है तो क्या कलीने बिछा के ऊपर सिराने नहीं रखे जा सकते? अल्लाह ने इस तरह समझा दिया। बाज़ कहते हैं कि इलल जिबाल कैफ़ा नुसिबत है, नहीं, इसका ताल्लुक़ है ज़राबियो मबसूसा और नुमारे को मसफूफ़ा इलल अर्ज़ कैफ़ा सुतियत। कैफ़ इलल अर्ज़ कैफ़ा सुतियत ये मुतफ़रे है वज़राबियो मबसूसा के ऊपर, और जो इलल जिबाल कैफ़ा नुसिबत है ये मुतफ़रे है नुमारे को मसफूफ़ा के ऊपर। बाद ने कहा है जो अमीर हो ना, अमीर या वक़्त का बादशाह, उसके अंदर चार चीज़ें ज़रूरी है। कैसे? एक सादगी, दूसरी हिम्मत, तीसरा इस्तिक़ामत, चौथा आजिज़ी।
جو امیر ہو عوام کا یا بادشاہ ہو وقت کا، 4 چیزیں اس کے لیے ضروری ہے، 4 چیزیں اس کے اندر ہوں، یا لوگوں کا رہنما رہبر ہو۔ پہلے نمبر پر ان کے اندر صادقی ہونی چاہیے، دوسرے نمبر پر ہمت اس کی بلند ہونی چاہیے، تیسرے نمبر کے اوپر استقامت ہونی چاہیے اس کے اندر، چوتھے نمبر کے اوپر عاجزی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ افلا ینظرون الی الابل، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو اونٹ کو نہیں دیکھتا کتنا بڑا ہے لیکن کتنا سادہ ہے، اس لیے جو بڑا بننا چاہتا ہے اس کے اندر سادگی ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر الی السماء کیف رفعت، آسمان جیسے بلند ہے اس کے اندر ہمت بھی بلند ہونی چاہیے ایسے۔ تیسرے الی الجبال کیف نصبت، جس طرح پہاڑ قائم ہے اس کے اندر استقامت ہونی چاہیے کہ ایسے نہ ہو تھوڑا ہی کوئی جھولا تکلیف ہے اور اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر زمین کو دیکھتا ہے، ہر بندہ ہر شخص اس کے اوپر چلتا ہے اور جٹ اس کا سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے ہلوں کے ذریعے، پھالوں لوہوں کے ذریعے، لیکن تب بھی چوں چرا نہیں کرتے، اس کو عاجز سے زمین عاجز اختیار کے اس طرح اس کو بھی عاجز ہونا چاہیے۔ یہ 4 صفتیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفجر، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر والفجر۔ سورت کا موضوع بھی لوگوں یہ دنیا کا مال ہو، یہ جہاں کی سرداری یہ قلیل ہے، تم اس کے اوپر گھمنڈ نہ رکھو کہ اب مال ہمیں مل گیا ہے تو بس ہمیشہ رہیں گے، یا ہمیں سرداری مل گئی تو یہ ہمیشہ رہے گی، یہ چند دن کا ہے، تم اس کے ناز و نخرے میں آ کر قیامت کے منکر نہ بنو۔ قسم ہے فجر کی، کون سی فجر کی قسم؟ ہر دن کی صبح، وہ آخری ٹائم اچھا ہی ہوتا ہے۔ قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی مراد ہیں؟ کافی مختلف قول ہے، بعض کہتے ہیں یہ 10 راتیں جو ہیں یہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، بعض نے کہا ہے ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں وہ مراد ہے۔ والشفع والوتر، جفت اور طاء کی، شف وہ نمازیں جو جفت ہیں، صبح، ظہر، عصر، عشاء جفت جفت ہیں، والوتر طاق جیسے مغرب، یہ واللیل اور رات کی، اذا یسر جب چلی جائے، جب چلی جائے، حل فی ذالک تا کیا اس میں قسم الذی ہجرن، عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ یہ جو قسمیں ہیں نا ان کے اندر عبرت، جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے عبرت ہے اگر دیکھیں تو۔ الم تر کیف، کیا نہیں دیکھا تو نے، کیف الم تر کیف، کیا نہیں دیکھا تو نے کس طرح فعل ربوں کا، فعل کیا کام کیا تیرے رب نو بے عاد، قوم عاد کے ساتھ، کیا تو نے نہیں دیکھا رب تیرے نے قوم عاد کے ساتھ کیسے کام کیا تھا؟ ارم ذات العماد، جو صحب لمبے ستونوں والے تھے، التی لم یخلق، جو کہ نہیں پیدا کیے گئے، نہیں پیدا کیے گئے، مثلھا فی البلاد، مثل ان کے شہروں میں۔ اتنے بڑے بڑے قداور تھے کہ آج تک اس جیسے زور آور اور طاقتور لوگ نہیں پیدا کیے گئے کسی شہر میں بھی۔ وثمود، اور قوم سمود، الذین وہ لوگ، جابوا الصخر بالواد، صخر بالواد، جو تراشتے تھے پتھر وادیوں کے اندر۔ ہاں یہ اتنے طاقتور تھے، پتھروں کے اندر گھر بناتے تھے، ہاتھوں کے ساتھ تراش لیتے تھے اور بڑے بڑے پتھروں کے اندر اپنے اپنے گھر بنا لیتے تھے۔ وفرعون، اور فرعون، ذی الاوتاد، صیب میخوں والا۔ فرعون کو میخوں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جب یہ سزا دیتا نا کسی کو تو اس کو لمبا پا کے 4 میخیں لگا دیتا، 2 ہاتھوں میں 2 پیروں میں، اس لیے اس کو میخوں والا کہتے ہیں، اتنی سخت سزا دیتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، جو سرکشی کی انہوں نے شہروں میں، فاکثروا فیہا الفساد،
زیادہ کیا انہوں نے شہروں کے اندر فساد کو، یعنی شرک و کفر کو. فصب علیہم ثمرہ یہ نکلا، پس ڈالا ان کے اوپر تیرے رب نے صوت عذاب، ایک عذاب کا کوڑا. انا ربک، بے شک رب تیرا، لبالمرصاد، نافرمانوں کی طاق میں ہے. فاما الانسان، بہرحال انسان، اذا ما ابتلاه ربہ، جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب، فاکرمہ، پس عزت دیتا ہے ذیلی طور پر، ونعمہ، اور نعمتیں دیتا ہے اس کو، فیقول، پس کہتا ہے اس وقت وہ انسان، ربی، میرے رب نے اکرمنی، مجھے عزت دی ہے. واما اذا ما ابتلاه، جب آزماتا ہے اس کو، فقدر علیہ رزقہ، پس تنگ کر دیتا ہے اس کے اوپر رزق اس کا، فیقول، پس شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے ربی، میرے رب نے اہاننی، مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. انسان کی جب آزمائش ہوتی ہے نا، اللہ پاک اس کو ہر چیز دے دیتا ہے اور عزت دے دیتا ہے، نعمتیں دے دیتا ہے. اس وقت کہتے ہیں رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے، شکر ادا نہیں کرتا، بس رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے. جب اللہ پھر تھوڑی آزمائش کرتا ہے، وہ رزق تنگ کر دیتا ہے اس کے اوپر، پھر کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا. حالانکہ یہ ذلت جو تھی نا، یہ اس کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آئی تھی. کلا، ہرگز نہیں، اللہ نے ذلیل نہیں کیا، بلکہ لا تکرمون الیتیم، وہ یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہیں تم ترجیح دیتے تھے مسکینوں کے کھانا کھلانے پر، کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے تھے. وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم کھا جاتے تھے مردے کا مال ہڑپ کر کے. یہ جو رزق کے اندر تنگی ہوئی تھی یا اس کے اوپر مصیبت آئی تھی، اصل اس کے اندر اپنے اندر بیماری تھی. یتیموں کی عزت نہیں کرتا تھا. یہ یتیموں کو جو حقوق بنتا تھا، اس حقوق، وہ اللہ کا حقوق، زکوٰۃ، عشر یتیموں کو دینا تھا، یہ دیتا ہی نہیں تھا. کھانا ہی نہیں کھلانے کے لیے تیار تھا یتیموں مسکینوں کو. اور مردے کا جو مال ہوتا تھا ہڑپ کر کے کھا جاتا تھا، کسی کو بھی نہیں دیتا تھا. یہ ہر چیز مروڑ جاتا اس کی، کھا جاتا تھا مردے کا مال اکلا لما، ہڑپ کر کے. جیسے آج مولی کھا جاتے کلخانی تیجے چلیس میں، سارے مال خود ہی کھا جاتا ہے. یا اس طرح جو بڑا ہوتا ہے بیٹیوں کے حقوق بھی کھا جاتا ہے، بہنوں کے، بھائیوں کے، سب. یہ یتیموں مردوں کا مال ہڑپ کر کے کھا جاتا تھا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور محبت کرتا تھا مال سے، حُبًّا جَمًّا، مال سے تم بہت ہی محبت رکھتے ہو. تم محبت رکھتے تھے مال سے، بہت ہی محبت رکھنا، انتہا درجے کی شدت تھی محبت کے اندر ان کو. کلا، ہرگز نہیں، تخویف اخری، اذا دکت الارض، دکن دکا، جب ریزہ کیا جائے گا زمین کو کوٹ کوٹ کر. وجاء ربک، آئے گا رب تیرا، والملک، فرشتے، صفاً صفا، قطاریں در قطاریں، صفیں باندھ کر. وَلَوَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن یاد کرے گا انسان. فأنى له الذکریٰ، پس کہاں ہوگا اس کے لیے یاد کرنا. اس دن جو نصیحت حاصل کرے گا انسان، کہاں ہوگا اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا. اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا نصیحت حاصل کرنا، کیونکہ وہ دار ہے، وہ دار الجزا ہے. یہ دنیا دار الاعمال ہے. یقولو، کہے گا، یہ حسر مجرمین تحصیر. یقولو، کہے گا منکر، یا لیتنی، کاش کہ میں قدم تو لے اہل حیاتی، آگے بھیج چکا ہوتا اپنی زندگی میں آخرت کے لیے کچھ. فیومئذ، اس دن لا یعذب عذابہ احد، اللہ جیسا کسی نے اس کو عذاب نہیں دیا ہوگا. اس دن نہیں عذاب دیا ہوگا اس کو عذاب کسی ایک نے. ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہیں باندھے گا اس جیسا باندھنا کسی ایک نے. جو اللہ نے عذاب دینا ہے نا، اس کو اس جیسا اس کو کسی نے عذاب نہیں دینا. جو اللہ نے اس کو بیڑیوں سے باندھنا ہے، اس جیسا کسی نے نہیں باندھنا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، اے سکون پانے والے نفس، اے نفس ارجعی، لوٹ جا تو الی ربک، اپنے رب کی طرف سے، راضیۃ مرضیہ، خوش ہونے والا اور خوش کیا ہوا.
تو اللہ سے راضی، اللہ تیرے سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں، اللہم اجعلنا منہم۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب روح نکلتی ہے نا موحد انسان کی، یہ نفس مطمئنہ ہے، اطمینان سکون پانے والے نفس، روح نکلتی ہے فوراً حکم ہوتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی لوٹ جا اپنے رب کی طرف، آج تو اللہ سے خوش اور اللہ تجھ سے خوش ہوگا، اور فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا جنت میں۔ یہ آیت کیفیت موت پر یہ دلیل ہے، یعنی روح نکلتی ضرور ہے، اور نکل کے جاتی کہاں ہے؟ جاتی بھی نیک بندوں میں، یعنی بہشت کے اندر داخل ہوتی ہے۔ بسم اللہ نا کے ہٹ کے والا بدن کے اندر آ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی۔ اس صورت کا موضوع ہے مال خرچ کرنا۔ مال خرچ کرو لیکن مصارف میں خرچ کرو، جو خرچ کرنے کے حقدار ہیں، جو خرچ کرنے کے حقدار ہیں وہ خرچ کرو، اور جس کے اوپر کرنا ہے وہ مستحق بھی ہوں، خرچ کرنے والے خرچ کریں اور دیں ان کو جو مستحق ہیں۔ لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر امن والے کی، اس شہر مکہ مکرمہ کی، وانت حل بہذا البلد، تو بھی رہنے والا ہے اس شہر کے اندر، تو داخل ہونے والا ہے۔ یا ہلوم بہذا البلد، یا ہلوم یعنی حلال ہونے والی ہے جنگ اس مکہ میں، پہلے جائز نہیں تھی، تو بھی رہنے والا ہے شہر کے اندر، حاصل داخل ہونے والا ہے شہر کے اندر۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی، وما ولد، اور جو جنا اس نے یعنی اولاد کی۔ لقد خلقنا، اللہ قسمیں کیوں کھا دی؟ قسم ہے مکہ شہر کی، قسم ہے جس میں میرا پیغمبر تو داخل ہونے والا ہے، اور قسم ہے باپ کی اور بیٹے کی۔ یہ کیوں قسم؟ اس لیے کہ اے انسان تجھے میں بڑی مشقتوں میں پیدا کیا ہے، بڑی مشقتوں میں پیدا کیا ہے میں نے تجھے، لیکن پھر بھی تو مجھے چھوڑ کے اور جگہ چلا جاتا ہے۔ انسان ذرا سوچ تو صحیح۔ لقد خلقنا، یہ جواب قسم ہے، پکی بات ہے۔ خلقنا الانسان، پیدا کیا ہم نے انسان کو، فی کبد، مشقت میں۔ آیا سب ہو، یہ زجر ہے، کیا خیال کرتا ہے کہ اللہ یقدر علیہ احد، کہ ہرگز نہیں قادر اس کے اوپر کوئی ایک، یہ چھٹا کھیلتا رہے گا، اس کی مرضی جو کرتا رہے، کیا خیال ہے اس کا، اس کے اوپر کوئی قادر ہے نہیں، یہ ذہن سے نکال دے۔ یقولو، کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، میں نے تو ہلاک کیا مال بڑا، ڈھیروں مال کے میں نے ہلاک، کیا مطلب؟ بادشاہو، میں نے تو بکے پکے مزار بنوا دیے، قبریں بنوا دیں، حالانکہ قبر تو تھی کچی، ایک بلشت اونچا کرنا جائز ہے، قبر کے اوپر پکی اینٹ لگانا بھی جائز نہیں ہے شرعاً۔ قبر اصل ہے کچی، ایک بلشت اونچی ہو، اس سے بڑی نہ ہو، اور قبر کے اوپر پکی اینٹ لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ آج تو لوگ ماربل لگا رہے ہیں، آج تو اوپر اتنے بڑے بڑے گنبد بنا رہے ہیں، آج تو ماشاءاللہ اتنی بڑی قبر بن گئی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یا بندے کا کوئی انسان دفن ہے یا کوئی اونٹ کا بچہ دفن ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی بڑی بڑی قبریں لوگوں نے بنا دی ہے۔ آج تو دوڑتا گھوڑا بھی اوپر سے جمپ نہیں لگا سکے گا، سراسر شریعت کے خلاف کیا ہے لوگوں نے۔ تو یہ قبریں بنواتا ہے، یہ مزاریں بناتا رہتا ہے، یہ اتنے سجاتا رہتا ہے، اور معبودان باطلہ کے ناموں پر نظریں نیازیں دیتا رہتا ہے۔ کیا کہتا ہے بادشاہ، اتنا مال میں ان کے راہ پر دیتا ہوں اپنے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے، کیا مجھے وہ چھڑوا بھی نہیں سکے گے؟ یہ کہتا ہے۔ یقولو، کہتا ہے، اہلک تو ہلاک کیا میں نے مال لبدا، ڈھیروں، کیا مقصد؟ میں نے اس لیے معبودان باطلہ، میں اپنے پیروں کے ناموں کی نظریں نیازیں دیتا تھا تاکہ میری حفاظت کرے وہ، اس لیے میں نے اتنا مال خرچ کیا۔ ایحسب، کیا خیال کرتا ہے یہ انسان، الم یرہ احد، کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں دیکھتا اس کو کوئی، کیا اس کو کیا خیال ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ یہ کہاں
سے لے رہا ہے اور کہاں یہ خرچ کر رہا ہے، اس کا یہ کتنا خرچ کر رہا ہے، کیا اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں؟ میں سب دیکھ رہا ہوں۔ میرے رستے پر دینا ہے تو یہ مرنے لگ جاتا ہے، بابے کے نام پر دینا ہو تو گھر تک لٹا دیتا ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ کہاں دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے، میں اس سے پتہ کروں گا۔ الم نجعلہ عینین، کیا نہیں انعامات اب اللہ شمار کرانے لگا، کیا نہیں بنائے ہم نے اس کے لیے عینین، دو آنکھیں، ولسانا اور ایک زبان، وشفتین اور دو ہونٹ، وہدیناہ النجدین اور رہنمائی کی ہم نے اس کی دو گھاٹیوں کی، ہم نے اس کی رہنمائی بھی کر دی، دو رستے دکھا دیے، یہ اچھا راستہ ہے، یہ ماڑا راستہ ہے۔ اگر یہ صراط مستقیم والا اپنائے گا ہمیشہ سکھ ہی سکھ ہوگا، اگر دوسرا شیطان کے پیچھے چلے گا اس کی بات مانے گا دنیا آخرت میں برباد ہو جائے گا۔ وہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو دو گھاٹیاں دکھا دی۔ فلقتحم العقبہ، وہ گھاٹی سے ہو کر نہ نکلا، فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، اوے کیا معلوم تجھے کیا ہے عقبہ، فک رقبۃ، وہ گردن چھڑانا ہے، او اطعام، یا کھانا کھلانا ہے، فی یوم، اس دن میں، ذی مسغبہ، بھوکے کو بھوک والے دن میں، جس دن اس کو بھوک ہو اس دن کھانا کھلانا ہے اس دن میں، ذی مسغبہ، صاحب بھوکے کو، یتیمن، یتیم کو، ذا مقربہ، جو قرابت والا ہے، او مسکینن، یا محتاج کو، ذا متربہ، جو خاک میں مل رہا ہے، ثم کان من الذین، تاکیب ذکری کے لیے یہ ثم کان، پھر تھا، من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ثم کان، پھر تھا، من الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور تلقین کرتے ہیں صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور تلقین کرتے ہیں ساتھ مرحمہ کے، رحم کرنے کی۔ پھر ہو تھا وہ من الذین، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اولئک، جو لوگ یہ ہے نا ایمان لائے اور تلقین کرتے ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی، ان لوگوں کا جو انجام ہوگا، اولئک، یہی لوگ، اصحاب المیمن، دائیں ہاتھ والے ہوں گے، والذین، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے انکار کیا بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، ہم اصحاب المشامہ، وہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، اوپر والے میمنہ دائیں ہاتھ والے، مشامہ بائیں ہاتھ والے، علیہم نار موصدہ، ان کے اوپر آنکھ بند کی ہوئی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس والضحى والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، اب اس میں بیان ہوگا کہ میمنہ اور مشامہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا۔ والشمس، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کے روشنی کی، والقمر، اور چاند کی، اذا طلع، جب آئے سورج کے پیچھے، والنہار، اور دن کی، اذا جلا، جب وہ روشن ہو جائے، واللیل، اور رات کی، اذا یغشا، جب وہ چھا جائے، والسماء، اور آسمان کی، وما بنا، جو اس کو بنایا، والارض، اور زمین کے، وما آتا، جس نے اس کو بچھایا، والنفس وما سوا، اور نفس کی جس نے اس کو برابر کیا، فالہمہا، پس ڈال دیا، فجورہا وتقویٰ، ڈال دیا اس میں فجورہا، بد کرداری کو، وتقویٰ، اور اس میں تقوی کو، دل کے اندر فجور بھی ڈال دیا، تقویٰ بھی ڈال دیا۔ وقد افلح من زکا، تاکہ کامیاب ہو گیا، من زکا، جس نے اس کو پاک کیا۔ یہ جواب قسم ہے سب کا جواب قسم کیا بنا؟ یہ ہے کہ تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے اس کو پاک کیا۔ قد خواب من دسا، تحقیق نامراد ہوا وہ آدمی، دونوں جہانوں میں برباد ہو گیا وہ انسان، من دسا، جس نے اس کو خراب کر کے رکھ دیا۔ کذبت،
جھٹلایا سمود نے بے-تغوا ساتھ سرکشی کی اس کے ازمباس اشکا جب کھڑا ہوا ان میں سے ایک بدبخت انسان، کدار نامی تھا اس کا، کدار، اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے فقال لهم، کہا ان کے لیے رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کی حفاظت کرو، وسقیا اور پینے دو اس کو پانی، فکذبوا پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، فعقروها پس کاٹ ڈالی انہوں نے اس کی پونجیں، اللہ کے شاعر کی توہین کر دی کیونکہ یہ معجزہ تھا نا، فدمدم علیہم پس ہلاکت آئی ان کے اوپر، ہلاکت ڈالی ان کو، بربہم ان کے رب نے، بے ذنبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسوا پس برابر کر دیا، ولا یخاف عقبا پس نہیں ڈرتا وہ عقبا اس کی مصیبت کا، ان کے انجام کا، اللہ کو کوئی ان کے انجام کی ضرورت ڈرنے کی بھی نہیں، لا یخاف نہیں ڈرتا وہ عقبا اس کے انجام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی، ماقبل میں عقائد کا ذکر تھا، اس میں اعمال کا ذکر ہوگا۔ واللیل قسم ہے رات کی، اذا یغشی جب ڈھانپ لے آفتاب کو، والنہار اور دن کی، اذا تجلی جب روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی اور جو پیدا کیا اللہ نے مذکر و مؤنث، ان سعیکم لشتی جواب قسم بے شک تمہارے ہر ایک کے اعمال مختلف ہوں گے، تمہاری کوشش ہر ایک کی مختلف ہیں یعنی عمل۔ فاما بر من آتا واتقا جس نے دیا، واتقا اور ڈرتا رہا دل میں، جس نے عبادت مالی اللہ کی راہ میں، عبادت یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کیا، واتقا اور ڈرتا رہا دل سے، وصدقا اور عقیدے کی تصدیق کی، سچ جانا بالحسنی بھلی باتوں کو بھی، فسنیسرہ للیسرا ثمرہ اس کا یہ نکلے گا ہم آسان کریں گے اس کو، للیسرا آسان کرنا، شریعت اس کے لیے ہم آسان کر دے بذریعہ جنت کے، شریعت کے اوپر آسان، ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، شریعت کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا جو ذریعہ ہے جنت کا۔ وَأَمَّا بَرَلْ مَن بَخِلَ جس نے بخالت کی، بخیل بن گیا حقوق کے واجبہ کے ادا کرنے سے، وَاسْتَغْنَا اور بے پرواہ رہا، اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا لیکن ڈرتا نہیں، بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى جھٹلایا اس نے بھلی باتوں کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ثمرہ ہم تنگی کر دیں گے اس کے لیے، تنگی کرنا، وما یغنی عنہ مالو اور دوسری بات یہ نہیں کام آئے گا اس سے مال اس کا، اذا تردہ جب جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا گڑھے کے اندر، انا علینا للہدی بے شک ہمارے اوپر للہدی رستہ دکھانا ہے، وانا لنا للآخرۃ والاولی بے شک ہمارے لیے آخرت بھی ہے اور دنیا بھی ہے، فانذرتکم میں نے ڈرایا تم کو، نارن تلظی بھڑکتی ہوئی آگ سے، لا یصلی نہیں داخل ہوں گے ہمیشہ کے لیے اس آگ میں، الا الاشقی مگر بدبخت لوگ، الذی وہ بدبخت، کذب وتولی جس نے دین حق کو جھٹلا دیا، وتولی اور اطاعت رسول سے منہ موڑ لیا، یعنی بد عقیدہ بھی تھا بد عملہ بھی تھا، وسیجنبها اور دور رہے گا اس آگ سے، اتقی متقی جو بچتا رہا شرک و کفر سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے، الذی یؤتی مالہ یتزکی وہ شخص جس نے دیا مال اپنا، یتزکی پاک کرنے کے لیے اخلاص سے، وما لأحد نہیں ہے کسی ایک کے لیے اندہ اس کے پاس، من نعمت احسان تجزا جس کا بدلہ دے، کسی ایک کا احسان بھی نہیں ہے کہ اللہ کے اوپر بدلہ دینا ضروری بن جائے، ما لأحد نہیں ہے کسی ایک کے لیے، اندہ اس پر اللہ کے اوپر کسی ایک کا، من نعمت احسان تجزا جس کا بدلہ دے، الا ابتغاء وجہ رب الاعلی مگر تلاش کرتا ہے اپنے رب کی رضا جو سب سے اعلیٰ ہے، ولسوف یرضی ان قریب وہ اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی قسم ہے سورج کی روشنی کی، دن چڑھے کی قسم، واللیل اور رات کی، اذا سجا جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما کلا نہ چھوڑا ہے تجھ کو تیرے رب نے، وما کلا اور نہ ناراض ہوا ہے۔
مشرکوں نے تان لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، دو تان لگائے تھے مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ایک تان تو انہوں نے یہ دیا تھا کہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے، کئی دن وہی رک گئی تو یہ اللہ پاک نبی علیہ السلام سے ناراض ہو گیا، یہ تان دیا نبی علیہ السلام کو۔ اور دوسرا یہ تان تھا کہ اس کے دین میں جو بھی آتا ہے نا تنگ دست ہو جاتا ہے۔ ایک تان تھا کہ اس سے اس کا اللہ ناراض ہو گیا ہے، اور دوسرا مشرکوں نے یہ تان دیا کہ جو بھی اس کے دین میں آتا ہے، اس کا مسلک قبول کرتا ہے، وہ بندہ تنگ دست ہو جاتا ہے، اس کو کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں ملتی۔ یعنی ایک تان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ایک تان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تان تھا کہ آپ سے اللہ ناراض ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر تان یہ تھا کہ جو آتا ہے وہ تنگ دست ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں صورتوں میں، سورۃ الم نشرہ اور آگے سورۃ ضحیٰ کے اندر اور سورۃ الم نشرہ کے اندر جواب دیا۔ سورۃ ضحیٰ کے اندر جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تان کیا تھا، اور سورۃ الم نشرہ کے اندر جواب دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر تان کیا تھا۔ فرمایا بسم والضحیٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی، واللیل اور رات کی، اذا سجا جب چھا جائے۔ جواب قسم کیا ہے؟ ما وداں کا، نہیں چھوڑا تجھ کو ربوں کا، تیرے رب نے، وما کلا، اور نہ وہ ناراض ہوا، نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ تسلی ہے نبی علیہ السلام کے لیے۔ للآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت بہتر ہے تیرے لیے، من الاولی، دنیا سے۔ ایک تو یہ ہے آخرت بہتر ہے تیرے لیے دنیا سے، دوسرا للآخرۃ خیر لک من الاولی، بعد میں آنے والی حالت بہتر ہے تیرے لیے پہلی حالت سے۔ جو پہلے آپ کی حالت تھی نا، لوگ تکلیفیں اتنی دیتے تھے، اس سے جو آگے آنے والا وقت آ رہا ہے یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ، ان قریب دے گا تجھ کو دنیا آخرت میں ربوں کا، تیرا رب، فترضا، پس تو راضی ہو جائے گا میرا پیغمبر۔ یعنی اللہ تیرے اوپر قرآن کی وحی بھی کرے گا، اور تجھے شفاعت کبریٰ بھی نصیب ہوگا، سفارش بھی آپ کریں گے، مقام محمود بھی اللہ تجھے عطا کرے گا، حوض کوثر بھی دے گا، اتنا کچھ دے گا، اتنا کچھ دے گا کہ میرا پیغمبر فترضا، تو راضی ہو جائے گا، فترضا، پس تو راضی ہو جائے گا۔ علم یجدک، کیا نہیں پایا تجھ کو یتیمن، یتیم، فآوا، پس ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا، اور پایا تجھ کو بے خبر شریعت۔ ضالن بمعنی، ایک ضالن کا معنی ہوتا ہے گمراہ، ایک ضالن کا معنی بے خبر، تو یہاں گمراہی والا معنی نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر تو معصوم ہی اعلیٰ درجے کا ولی ہوتا ہے، پیغمبر سے تو چھوٹے گناہ بھی سرزد نہیں ہو سکتے، اس لیے یہاں ضالن بمعنی بے خبر شریعت، آپ کو تو شریعت کی مکمل خبر بھی نہیں تھی۔ وَوَجَدَكَ، دوسرا انعام، پہلا انعام علم یجدک یتیمن فآوا، دوسرا انعام وَوَجَدَكَ، اور پایا تجھ کو ضالن، بے خبر شریعت، فہدا، پس رہنمائی کی، یعنی شریعت دے دی۔ وَوَجَدَكَ، تیسرا نام، پایا تجھ کو عائلاً، مفلس، فأغنا، پس آپ کو غنی کر دیا۔ خدیجۃ الکبریٰ اماں ہماری رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب شادی ہوئے تو مالدار ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پایا مفلس، فأغنا، پس غنی کر دیا۔ فأما الیتیم،
بار الیتیم فلا تقہر، سختی نہ کیجیے اس پر، یتیم آ جائے تو آپ اس پر سختی نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، بہرحال سوالی کوئی آ جائے، علم میں سوال کرے یا اعمال میں، تو فلا تنہر، اس کو جھڑک نہیں میرا پیغمبر۔ آپ سے کوئی مسئلہ بات پوچھے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، یا پھر آپ سے کوئی مانگنے والا آ جائے تو تب بھی اس کو نہ جھڑکو، ذرا اپنے سب کا حالات کو دیکھ لینا۔ فلا تنہر، مت تو جھڑکنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، بارہ تو اپنے رب کے نعمت کو فحدث، بیان کرتا رہے، اپنے رب کی نعمتیں بیان کرتا رہے۔ سب سے بڑی نعمت قرآن، کھول کھول کے لوگوں کو بتاتا جا میرا پیغمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح، یہ وہ جواب ہے جو جماعت کے اوپر تان تھا کہ جو آتا ہے تنگ دست ہو جاتا ہے۔ علم نشرح تسلی ہے صحابہ اکرام واسطے بھی، کیا نہیں کھول دیا ہم نے تیرے لیے صدرہ کا، تیرا سینہ میرا پیغمبر، علم و علم میں، ووضعنا عنکا، اور اٹھا لیا ہم نے تجھ سے، وزرا کا بوجھ تیرا۔ یعنی کون سا بوجھ تھا؟ یعنی شرک تیرے قریب آنے ہی نہیں دیا۔ الذی انقض ظہرک، الذی جو کہ توڑ دیتا ظہرک، تیری کمر کو۔ اے شرک اللہ، جو شرک تھا وہ تیرے قریب آنے ہی نہیں دیا سرے سے، اگر آتا تو وہ تیری کمر کو توڑ دیتا، ہم نے ابتدا سے شرک آنے ہی نہیں دیا۔ بعض آج کل ایسے گمراہ کن بھی لوگ ہیں جن کا سراسر گمراہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نبوت سے پہلے گناہ ہو سکتے ہیں ان سے، اور شرک بھی صادر ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے گمراہ کن بھی نکل آئے ہیں لوگ۔ یہ گمراہ کن زندیق قسم کے لوگ، ملحد قسم کے لوگ ہیں۔ پیغمبر ابتدا سے ہی معصوم ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا ولی ہوتا ہے، گناہ صادر نہیں ہوتے پیغمبر سے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کیا، یہ تیسرا انعام ہے، بلند کیا ہم نے تیرے لیے ذکر کا، تیرے ذکر کو۔ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں نال پیغمبر، اذان ہو رہی ہے، رسول کا بھی ذکر، اقامت کہی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، تیرے ذکر کو بلند کیا ہم نے، بلند کیا تیرے لیے ذکر کا، تیرے ذکر کو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے میرا پیغمبر۔ فَإِذَا فرغت، جب تو فارغ ہو جائے کر دعوت خلق سے، مخلوق کو دعوت دیتے دیتے جب فارغ ہو جائے کر تو فن صابو، پھر متوجہ ہو جایا کر اللہ کی عبادت میں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف فارغ دل لگایا کر۔ اللہ سے دعا کیا کر، اللہ سے ہی توجہ کہ اللہ کی طرف ہی اپنی امید لگایا کر، اللہ کے ساتھ ہی اپنا دل لگایا کر۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، جو کچھ مانگنا ہو اپنے رب سے مانگا کر، محنت کی کر جب فارغ ہو جائے تو۔ وَالتِّينِ، بسم اللہ الرحمن، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِنِينَ، قسم ہے تین کی، زیتون کی، طور سنین کی، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس شہر امن والے کی، مکہ مکرمہ کی۔ جواب قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، فی احسن تقویم، بڑی سونی تقویم، سونے انداز میں، بچے بڑے خوبصورت انداز میں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر لٹایا ہم نے اس کو نیچے سے نیچے درجے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، عمل صالح کرتے رہے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہوگا ختم نہ ہونے والا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر کون سی چیز تم کو قیامت کے بارے میں منکر بنا رہی ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ، پڑھ میرا پیغمبر
اللہ نے کہا اس صورت میں اوپر والی تھا سورت 3 کے اندر، اس کا موضوع تھا کہ اے انسان ہم نے کتنا خوبصورت تجھے بنایا ہے، اب تو عمل میں کوتاہی کرے گا تو اسفل سافلین میں چلا جائے گا، اور عمل پورا کرتا رہے گا تو پھر تو کبھی بھی نیچے درجے کو نہیں گرے گا، ہمیشہ تیرا درجہ بلند ہی ہوتا رہے گا۔ اب اس صورت علق میں فرمایا کہ اگر تم توحید کے اوپر مضبوط رہنا چاہتے ہو تو قرآن کے میں مشغول رہا کرو، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا کرو، قرآن کثرت کے ساتھ پڑھا کرو اور اس کے اوپر عمل کرو، تب تم توحید پر مضبوط رہو گے۔ اقرا، پڑھ تو میرا پیغمبر، بسم ربک کا، اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہر چیز کو، خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من علقۃ، جمع ہوئے خون سے۔ اقرا، پڑھ تو وربک، اور رب تیرا اکرما، بڑی عزت والا ہے، جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا ساتھ قلم کے، علم الانسان، سکھایا انسان کو، ما لم یعلم، جو وہ جانتا نہیں تھا، کلا، سچ مچ، ان الانسان، بے شک انسان، لیطغی، سرکش ہو چکا ہے قرآن سے، ان رآہ استغنا، کہ دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو بے پرواہ، انا الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے، ارأیت الذی، کیا دیکھا ہے تو نے اس شخص کو، ینا، جو منع کرتا ہے، عبدن، بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، ارأیت، دیکھا ہے تو نے، ان کان علی الہدی، کہ بندہ ہے بھی وہ ہدایت کے اوپر، او امر بالتقوی، یہ حکم کرتا ہے دوسروں کو پرہیزگاری کا، ارأیت، دیکھا ہے تو نے، ان کذب وتولی، کہ جھٹلایا اس نے دین حق کو، وتولی، اور منہ بھی موڑ لیا اطاعت سے، علم یعلم، اللہ کے رسول کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے نا، منع کرتے تھے، حالانکہ وہ بندہ بھی ہدایت کے اوپر ہے اور دوسروں کو بھی تقوی کی ترغیب دیتا ہے، لیکن یہ اتنے ظالم ہے کہ پھر بھی ان کو نماز نہیں ادا کرنے دیتے، اور دوسرا وہ کیا کرتے ہیں، خود بھی دین حق کو جھٹلانے والے ہیں، منہ موڑنے والے اطاعت سے، علم یا علم، آیا نہیں جانتے وہ بیان اللہ، بے شک اللہ، یرا، دیکھ رہا ہے ان سب طغیانیوں کو، کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر یہ اپنی بری حرکتوں سے باز نہ آیا، لنسفم بالناصیۃ، ہم اس کی پیشانیوں سے نپ کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، گھسیٹیں گے اس کو، ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ، پیشانی جھوٹی خطا کار، فلیدعو نادیہو، پس چاہیے کہ وہ بھی بلا لے اپنے ہم مجلس لوگوں کو، سندعو الزبانیہ، ہم بھی بلا لیتے ہیں جہنم کے دروغوں کو، کلا، پکی بات ہے، لا تطیع، نہ تو کا مانا میرا پیغمبر، لا تطیع ہو، نہ تو کا مانا ان لوگوں کی، واسجد واقترب، سجدہ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جا، اس میں بھی سجدہ آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس صورت کا موضوع عظمت قرآن ہے، بے شک اتارا ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر، شب قدر میں، بابرکت رات میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا معلوم تجھے کیا ہے لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر تو خیر من الف شہر، بہتر ہے ہزار مہینے سے بھی، وہ لیلۃ القدر وہ جو ایک رات ہے نا برکت والی، وہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے جس میں عبادت کی جا رہی ہوں، تو اب 1000 مہینے سے تو بہتر ہے، لیکن اس 1000 مہینے میں تو لیلۃ القدر والی رات بھی تو آ جائے گی، پھر کیسے بہتر ہوگی؟ جس لیلۃ القدر میں عبادت کی جاتی ہے وہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور 1000 مہینہ وہ جس میں وہ لیلۃ القدر موجود نہ ہو۔
تنزل الملائکہ تو اترتے ہیں ملائکہ زمین کی طرف، والروح اور جبرائیل امین بھی فیہا اس میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم کے ساتھ، من کل امر حکم لے کر، سلام سلامتی سلامتی ہے یا حتی مطلع الفجر یہاں تک کہ یہ صبح طلوع ہونے تک رہتے ہیں۔ یہ سلامتی لے کے اترتے اور وہ صبح طلوع فجر طلوع ہونے تک رہتے ہیں۔ تو اس رات کے اندر یہ قرآن کا نزول ہوا، اور یہ رات ہے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں، تو لہٰذا جو لوگوں نے شب برات بنائی ہوئی ہے وہ سراسر غلط ہے، اس کے بارے میں جتنی روایات ہیں کمزور ہیں اور گھڑی ہوئی ہیں۔ تو اصل یہ لیلۃ القدر ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ فرشتوں کے حوالے موٹے موٹے احکام حوالے کر دیتا ہے جو سال کے کام ہوتے ہیں، اور یہی رات لیلۃ القدر والی جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں 21، 23، 25، 27، 29 میں ہے، یہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ چلو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی رہی تو کل سے انشاءاللہ 15ویں پارے سے شروع کریں گے، زندگی رہی تو۔